نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رشتے کی اہمیت و فضیلت اور رشتہ ٹوٹنے کے چند اسباب ذکر کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ حاضرین و ناظرین پوری دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں گے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں. ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان رشتے بنائے ہیں. بھائی بہن کا رشتہ، پھپھی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، اور پھر میاں بیوی کا رشتہ. یہ سب رشتے اللہ کے انعامات ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ رشتے نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ ان رشتوں سے محروم ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہ اپنے درمیان میں خلا محسوس کرے گا. اسی وجہ سے رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے رشتے کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اور رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اور رشتہ داریوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو. یہ اللہ نے حکم دیا. تو اب ذرا اندازہ لگائے کہ اگر رشتے نہ ہو، زخم لگ جائے تو کوئی مرہم رکھنے والا نہ ہو، آپ بیمار ہو جائیں تو کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو، آپ غم میں مبتلا ہو تو کوئی آپ کو سکون دینے والا اور آپ کی حال احوال پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ جو رشتے ہیں، رشتے کی وجہ سے رشتہ داری یا آپس میں رشتہ دار آپس میں غم کو بانٹ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، کتنی اذیتیں دی. آپ حرم کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو ساحر کہا جاتا ہے، آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، آپ کو شاعر کہا جاتا ہے، نہ جانے کن کن الفاظ سے آپ کو پکارا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل قریش، اگر تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے تو کم از کم میری اور تمہاری جو رشتہ داری ہے اس کا تو خیال رکھو. اس لیے کہ عربوں کے اندر رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقہ؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. قال: اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا.
बहुत सी बातें बड़ी आसानी से सहाबा को समझा देते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो लंबी नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, जो रोजे रखने से बेहतर है, जो सदका और खैरात करने से बेहतर है। सहाबा तो दीन के हरीस थे, जन्नत के तलबगार थे, जन्नत के ख्वाहिशमंद थे, नजात के ख्वाहिशमंद थे। सहाबा ने अर्ज किया, कालू बला या रसूल अल्लाह, आप जरूर मुझे बतलाएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस के ताल्लुकात को ठीक रखना, व फसादु ज़ातिल बैन अल हालिका, और आपस के ताल्लुकात को खराब कर देना, ये मूड देने वाली है। सर को मूडने वाली नहीं है, बल्कि दीन को मूड देने वाली है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते की अहमियत को इस अंदाज से समझाया। आज हर घर में लड़ाई झगड़े हैं, तलाकों तक नौबत पहुंच रही है, खुला हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर हो चुके हैं, कुरानी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं, और आपस की इख्तलाफ और इंतशार ने हमको दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा कर दिया है। आइए हम उन चीजों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता टूटने का पहला सबब यह है कि दूसरे के हुकूक की अदम अदायगी है। हम अपने हुकूक का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं रखते हैं।